فرشتوں کو شفا گہوارے حسین دے رہا ہے، گہوارے حسین دے۔ حسین آئے 3 شعبان، گئے 10 محرم۔ 3 شعبان کو نور کی وادیوں کو چھوڑ کے خاک کی وادیوں میں، 10 محرم کو خاک کی وادیوں کو چھوڑ کے نور کی وادیوں میں، 3 تاریخ آنے کی، 10 محرم جانے کی۔ آئے تو شفا دیا کسی کو، گئے تو دیا شفا کسی کو۔ 3 شعبان کو جب حسین آئے ہیں تو ایک نوری مخلوق کو شفا دی، آسمان چھوڑ کے نور کی وادیاں چھوڑ کے حسین زمین پہ تو ایک نوری مخلوق کو شفا دی، خاک کی وادیوں کو چھوڑ کے جانے لگے تو ایک خاکی کو شفا دی، ایک خاکی کو شفا دی۔ آئے نوری کو، گئے خاکی کو، آئے تو فطرس کو شفا دی، گئے تو حر کو شفا دی، آئے تو فطرس کو شفا دی، گئے تو حر کو شفا دی۔ فطرس آیا پڑھ لے گیا، حر آیا علیہ السلام پڑھ لے گیا۔ تمام نبیوں کی میراث ہے۔ آگے چلیے، دیکھیں سارے نبیوں کی میراث بڑھائی کو پڑھوں گا تو پھر الحمدللہ۔ آئیے دیکھیں پیغمبر کی میراث کو کیسے بڑھایا، نبی کی میراث کو کیسے بڑھایا، تھوڑا سا پانی میں کیسے بڑھایا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا لشکر سجایا، کس انداز سے سجایا، ایک طرف رکھا حبیب کو، ایک طرف رکھا زہیر کو، یعنی دائیں حبیب بائیں زہیر۔ اور حسین کے اصحاب کیسے کیسے تھے سب کو پتہ ہے، رہتی دنیا تک ایسے اصحاب نہ ملے نہ مل سکتے ہیں۔ ایک طرف حبیب ایک طرف زہیر۔ پیغمبر نے بھی آواز دی، میرے لال حسین تیرے اصحاب میرے بھی اصحاب تھے۔ حسین نے ایک طرف زہیر حبیب رکھا، ایک طرف زہیر رکھا، دائیں حبیب بائیں زہیر۔ پیغمبر نے آواز دی، حسین یہ تیرے اصحاب میرے بھی اصحاب، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے۔ آپ نہ پہنچت میں اس کو سمجھ حسین تیرے اصحاب میرے اصحاب، میرے بھی دونوں طرف، لیکن میرے اور تیرے میں زمین سے آسمان کا فرق، میرے تیرے میں زمین آسمان کا فرق۔ تیرے اصحاب وہ ہے، توجہ، تیرے اصحاب وہ ہے کہ تو چراغ بجھا کے کہتا رہا جاؤ،
بلاتا رہا آیا کوئی تب جا کے امام حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو نہ میرے بابا کو نہ میرے بھائی کو کسی کو نہ ملے تو پیغمبر کی میراث کو بڑھایا حسین نے نہیں بڑھایا آئیے امیر کائنات ایک سوال امیر کائنات کی شجاعت بہت مشہور ہے اس میں کسی کو شک نہیں وہ چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو سب مانتے ہیں لیکن حسین اور امیر کائنات کی شجاعت کیسے بڑھائی ہے حسین نے اپنے باپ کی میراث کو شجاعت کی میراث کو کیسے بڑھائی ہے امام حسین کی شجاعت پڑھی نہیں جاتی یہ کوتاہی ہم لوگوں کی ہے پڑھی نہیں جاتی مختصر دو تین جملے بس سن لے کیسے بڑھائی اپنے بابا کی میراث کو حسین نے پوری تاریخ اسلام جتنی جنگیں مولا نے لڑی ہیں امام امیر کائنات جتنی جنگیں لڑی ہیں ساری جنگوں میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتابیں کوئی ایک ایسی جنگ آپ نہیں پائیں گے جس میں امیر کائنات نے 1000 سے زیادہ قتل کیا بہت زیادہ مولا نے قتل کیا تو ایک جنگ صفین گواہ ہے اس بارے میں رات کے سناٹے میں مالک اشتر اور مولا کائنات رہے گا جناب مالک اشتر اپنے پشتوں کو مل رہے گا بس وہی بہت زیادہ کتنا 1000 فرق یہ ہے باپ بیٹے کی جنگوں میں فرق یہ ہے کہ علی نے جتنی جنگیں لڑی ہے وہ سیراب ہونے کی حالت میں کوئی جنگ علی نے پیاس میں نہیں لڑی حسین نے جو بھی کربلا میں جنگ لڑی وہ پیاس میں لڑی بڑھایا کیا حسین نے یہ سن لیجیے علی نے جتنے بھی پشتوں کو قتل کیا جتنے بھی دشمنوں کو قتل کیا بہت زیادہ 1000 سے اوپر نہیں لیکن حسین نے پہلے ہی حملے میں 2000 مارے پہلے ہی حملے میں 2000 بڑھایا امام حسین نے میراث کی اپنے باپ کو شجاعت کی میراث کو بڑھایا آگے سنیے ابھی تک جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جب کوئی لڑنے جاتا تھا پورے لشکر سے تو پورا لشکر اس کو گھیر لیتا تھا بہت توجہ ابھی تک جنگوں میں چاہے جو جنگ رہی اگر تنہا کوئی ایک جاتا تھا جنگ کرنے کے لیے تو پورا لشکر اسے گھیر لیتا تھا حسین جب میدان کربلا میں حیدر کرار کی تلوار لے کے آئے ہیں حملہ حسین کا ایسا تھا کہ تن سر چھوڑنے لگے حملہ ایسا تھا کہ تن سر چھوڑنے لگے بدن روحیں چھوڑنے لگی حملہ کیا حسین نے اب جب حسین نے تلوار حیدر کرار کے انداز میں چلائی حیدری انداز میں جب علی حسین کی تلوار چلی تو اب حسین جس انداز میں تلوار چلا رہے
ایک کو گھیرتا تھا، حسین نے لشکر کو گھیر لیا، حسین نے لشکر کو گھیر لیا۔ یہی جملہ، اسی جملے کی تعریف جناب زینب نے شام میں کی تھی۔ جناب زینب نے جب جا کے عمر سعد، شمر اور ابن زیاد نے یزید سے کہا یزید وہ تو 72 تھے، معافیے ختم ہو گئے، بڑے ہلکے میں اس نے کہا وہ تو ایسے ہی تھے، آئے چلموں میں قتل کیا، ختم کیا، ہم لوگ جیت کے لے آئے۔ تب جناب زینب نے کہا اے ابن زیاد، اے ابن زیاد، تو یہ باتیں کہہ رہا ہے، تجھے عمر سعد نے بتایا یہ باتیں؟ ارے تجھے کیا پتا، جا تو اپنے پورے خطہ مسلمین میں، پورے خطہ عرب میں ہر گھر میں پتا کر، ہر گھر میں ماتم بچھائے۔ میرے بھائی کے حملے سے ہر گھر میں فرش اعظم بچھیے دے رہے ہیں۔ یہ مولا حسین کے جنگ کی ایک جھلک ہے، مولا حسین کے جنگ کی یہ جھلک ہے، مولا عباس کے جنگ کا کیا عالم ہوگا، کیا کہنا سنیے گا انشاءاللہ 8 محرم کو۔ ابھی تک جنگ نہ سنی ہوگی مولا غازی کی، کربلا میں مولا عباس نے جو جنگ صفین میں کی ہے، صفین کربلا کی جنگ کا مقدمہ ہے، کربلا میں کی ہے جنگ۔ خیر وہ 8 محرم وہی رکھیے، نہیں وہ بات بھولے ہوئے تو پتہ چلتا ہے کیسے امام حسین نے میراث انبیاء کو بڑھایا۔ یہ ہے بابا کی شجاعت کو بڑھایا ہے، جو شجاعت میراث میں حیدر کرار صاحب امام حسین نے پائی ہے، کربلا میں بڑھائی۔ امام حسین کوئی ایسی ویسی ذات نہیں ہے، خدا کے واسطے ایام ازاں ہے، ایک دوسرے سے اگر کسی کا دل دکھ جائے تو حسین کے لیے معاف کر دیجیے، اس لیے کہ سب آزادار ہیں، سب آزادار ہیں، جیسے ہم آزادار ہیں ویسے آپ آزادار ہیں حسین کے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ معاف کر دیجیے، بھائی جانے دیجیے حسین کا آزادار، یہ نہیں کہ ماں بہنی گالیاں شروع ہو جائے اور لڑائی اور لاٹھیوں لڑکے چلتے، نہیں۔ دیکھیے میں ایک کامن بات کر رہا ہوں، اور کبھی بھی ان 12 دنوں میں کوشش سب سے زیادہ یہ رہے کہ کسی کو اذیت نہ ہونے پائے اپنے طرف سے، اس لیے کہ سب مومن ہیں، سب آزادار حسین ہیں۔ 2 بات، تیسری بات ایک اور، ہم 29 تاریخ کو یہاں آ گئے، 29 رہے 30 رہے بات چوتھی، ان 5-6 دنوں میں ہم نے دیکھا ہمارے گھر کی مائیں بہنیں صبح نکل رہی ہیں مجلس کے لیے تو دوپہر میں گھر واپس آ رہی ہے کھانا پانی کھلانے لیے، پھر نکل رہی ہیں تو شام میں آنا چائے پانی لیے، پھر شام کے کھانے کے بعد نکل رہی ہیں تو رات میں 2 بجے 3 بجے آ رہی ہیں۔ اور ہم کو آپ ہی لوگوں سے یہ خبر ملی کہ کم سے کم 17 مجلسیں خواتین کی ہو رہی ہیں۔ ہم مرد دن بھر میں بہت زیادہ کر رہے ہیں تو 2 سے 3 مجلس، 2 سے 3 وہ 17 مجلسیں، اور کس عالم میں کر رہی ہے، کس عالم میں پورسا دے رہی ہے، کس عالم میں دے رہی ہے ہمارے ساتھ۔ بچے کی بھی پرورش، شوہر کا بھی خیال، گھر کے ساتھ سسر کا بھی خیال، پورے گھر کا بھی خیال، ساتھ میں آزاداری سرگرمی شروع کر رہی ہے۔ خدا کے لیے مظلوم کے لیے، امام حسین کے لیے کسی بات کو ان کو جھڑکیے، اگر ذرا سے دال میں نمک کم ہو جائے تو جھڑکیے گا نہیں،
خود سے اٹھ کے باورچی خانے سے نمک لے لیجیے حسین کے لیے تکلیف نہ دیجیے جی سب آزادار ہیں حسین کے سب مولا کے آزادار ہیں ننھا سا بچہ لے کے ہم 1 گھنٹے 10 منٹ اگر بچہ گود میں لے تھک جاتے ہیں وہ 2 گھنٹے مجلسوں میں لے کے بیٹھیے صرف اس لیے کہ رباب تیرا بچہ شہید ہو گیا تیرا بچہ حاضر ہے ایک بات اپنے لیے کہنا چاہتا ہوں خاص کر کے میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ لوگ بھی ایک دعا میرے بچے کے لیے کیجیے اس لیے بڑی مشکل حالات سے گزر رہا ہے 6 سال کا بچہ ہے بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے اتنی گزارش ہے کہ جب آنکھ سے آنسو نکلے تو کھول کر لیجیے مائیں بہنیں بھی اس لیے دکھان دیں مائیں بہنیں مجلسوں میں آ کے بیٹھتی ہیں بچوں کو لے کے آواز دیتی ہیں اپنے دل لیجیے اے بیوی ہو کہا بچہ مار دیا گیا بیوی میرا بچہ حاضر ہے مائیں آواز دیتی جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے اے بیوی ام لیلا آپ کا ارمان نہ نکلا کہ آپ اپنے بیٹے کا صحرا سجاتی اے بیوی ام لیلا میرا بیٹا حاضر ہے اکبر کا قربان ہونے کے لیے بس ارباب حضرت 2-3 فکرے چونکہ آج 4 محرم 4 اور 4 محرم کو زیادہ تر جگہوں پہ حسین کے اس دوست کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس نے دوستی میں حق دوستی ادا کر اور حبیب ابن کون حبیب حسین کے بڑے چہیتے دوست کا نام ہے جناب امام حسین جب راستے میں چلتے ایک دن پیغمبر نے کیا دیکھا حبیب باہر کھیل رہے ہیں اپنی گود میں لیا سر میں تنگیتی ہاتھوں سے گرد و غبار کو صاف کیا جناب حبیب کے گود میں لے کے پیار کیا پیار کرنے کے بعد زمین پہ اتارا چاہنے والوں نے پوچھا نبی اللہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ نظر رسول میں آ جاتا ہے آپ سب رسول کی نگاہ میں ہیں کہا نبی اللہ وجہ کیا اس بچے سے اتنی محبت آپ کرتے اتنا پیار کرتے ہیں اس کو چھوم رہے ہیں نبی نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی میرا لال حسین چلتا ہے تو یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کو میرے لال حسین سے والہانہ محبت ہے جناب حبیب کے والد جناب مظاہر پیغمبر اکرم کے صحابی تھے پیغمبر کی ایک دن جناب مظاہر میں دعوت اور گھر میں آئے آنے کے بعد کہا اپنی زوجہ سے کہ دیکھو میں نے اللہ کے رسول کی دعوت کی اور کھانے کا اہتمام کرو نماز کے بعد پیغمبر اکرم یہ باتیں جناب حبیب نے سن لی جناب حبیب نے کہا بابا اے بابا مظاہر ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا دوست آئے میرا دوست نہ آئے جناب پیغمبر کے آنے کا حبیب اپنے دوست کے انتظار میں چھت پہ گئے اور چھت پہ ٹہل رہے ہیں اپنے آقا کا انتظار کر رہے ہیں اپنے دوست حسین کا انتظار کر رہے ہیں ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے جناب حبیب کا پیر پھسلا جناب حبیب کا پیر پھسلا جناب حبیب چھت سے نیچے آ گئے اور وہ قفا سے منصری سے پرواز کر گئی جناب مظاہر نے یہ منظر دیکھا اے عزادارو آپ تصور کیجئے باپ باپ ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے یہ منظر ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا جناب
بیٹھ گئے، کچھ نہیں بولا. مظاہر نے کہا دیکھو رسول اسلام آ رہے ہیں، ان کا نواسہ آ رہا ہے، گھر میں نہ ہو ماتم نہیں چاہیے، حبیب کے جنازے کو ایک کمرے میں رکھ دو، حبیب کے جنازے کو کمرے میں رکھ دو، وہ لوگ آ جائیں، دعوت نوش فرمانے، اس کے بعد ہم ان کو بتائیں گے. ہم اس کے بعد ان کو بتائیں گے. اے ارباب اذان، پیغمبر اکرم وارد ہوئے. ادھر پیغمبر گھر میں وارد ہوئے، حسین کی نگاہیں اپنے حبیب کو اپنا دوست ڈھونڈنے لگی. کچھ نہ پوچھا، ایک مرتبہ دسترخوان لگا، کھانا لگایا گیا، ارباب اذان کھانا لگایا گیا. مظاہر نے کہا بسم اللہ کیجئے. پیغمبر نے لقمہ توڑنا چاہا، امام حسین نے کہا بیٹا بسم اللہ. امام حسین دسترخوان میں کھڑے ہو گئے، آواز دی نانا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا چاہنے والا آپ کے سامنے ہو اور میرا حبیب میرا دوست. جب تک میرا دوست نہیں آئے گا حسین لقمہ نہیں اٹھائے گا، حسین لقمہ نہیں اٹھائے گا. اے ارباب اذان، ایک مرتبہ جناب حبیب سے رہا نہ گیا، جناب مظاہر سے رہا نہ گیا. آواز یہ نبی اللہ، ارے حسین کے انتظار میں میرا بیٹا چھت پہ ٹہل رہا تھا، ایک مرتبہ اس کا پیر پھسلا، زمین پہ آ گیا، اس کا جنازہ وہ رکھا ہے. امام حسین نے یہ جملے سنے، آئے حبیب کے سرانے، آواز دی حبیب اتنی جلدی چلے گئے. حبیب ابھی تو تمہیں کربلا آنا ہے. آواز دی نانا، اے نانا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے. اے عزادارو، حسین نے دعا کی، حسین نے دعا کی، نانا نے آمین کہا. جناب حبیب بسم اللہ کہہ کے کھڑے ہو گئے. دوست سے ملا، عاشور کا وقت آیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے آ کے کہا اے بھیا لشکر پہ جا رہے ہیں، ارے تیرا بھی کوئی ہے. بس آخری فکر اے بھیا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، کیا تیرا بھی کوئی ہے؟ آواز دی بہن ایک ہے، ایک ہے. امام نے کاغذ اور قلم منگایا اور کاغذ پہ لکھا، خط بنا کے لکھا اے حبیب، اے فقیہ رجل، اے مرد فقیہ، اے حبیب ارے تیرا دوست نرغے آدھا میں گر گیا. حبیب جلدی آؤ، اے حبیب جلدی آؤ. حسین یک کو تنہا ہے. جناب زینب نے پیچھے سے کہا اے بھیا ایک فکرہ میری طرف سے بڑھا دو، وہ یہ ہے کہ لکھ دو اے حبیب اتنا خیال رہے نبی زادیاں ساتھ میں ہیں. یہ خط پھر پہنچا. حبیب دسترخوان پہ تھے، ایک وقت دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا. حبیب کی زوجہ نے کہا لگتا ہے کسی مرد مومن کا خط آنے والا ہے. اتنے میں دستور باب ہوا. آواز دی کون؟ آواز ہے انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. حسین کا نام حبیب نے سنا، دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، دروازے پہ آئے. برید یعنی جو خط آیا تھا قاسم، اس سے حال احوال لیا، خط لیا، خط لے کے اندر آئے اور چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ گئے. بیوی سے کوئی بات نہیں کی، زوجہ سے کوئی بات نہیں کی. اے ارباب اذان، جب حبیب چپ چاپ بیٹھ گئے دسترخوان میں تو مطلب زوجہ نے کہا حبیب کس کا خط تھا؟ کس کا خط تھا؟ جناب حبیب نے کہا حسین ابن علی کا خط تھا. اب یہاں سے جناب حبیب نے امتحاناً تو تین فکر کہے اپنی زوجہ کو. کہا کس کا خط تھا؟ کہا حسین کا. ایک مطلب جیسے ہی زوجہ نے حسین کا نام سنا، آواز دی حبیب ارے حسین شہزادے کا خط آیا اور اتنی بے رخی سے بات کر رہے ہو، کیا
اتنا جملہ جب زوجہ حبیب نے سنا ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی, آواز دی حبیب تو لوگوں کی بات کرتے ہو, ارے تمہیں نہیں پتا وہ نواسہ رسول. حبیب میری چادر تم سنبھالو, میں کربلا حسین کے لیے جاؤں گی. جناب حبیب نے کہا میں امتحان لے رہا تھا, ایک باب ازا میں سارا واقعہ چھوڑ کر ہوئے, ساری باتیں چھوڑ کر ہوئے, ایک مرتبہ حبیب کربلا کی زلزلتی زمین پہ اپنے قدموں کو رکھا. حسین نے ادھر آواز دی, عباس میرا مہمان اکبر میرا مہمان آنے والا ہے, آؤ استقبال کے لیے, باب ازا خیر فطرہ آؤ استقبال کے لیے. اے عزادارو ایک مرتبہ گرد چھٹی, حبیب نظر آئے, حبیب حسین کے پاس آئے, ایک مرتبہ سلام دعا ساری باتیں ہوئی. امام جناب حبیب نے کہا آقا یہ کیا ہو گیا, آقا یہ کیسے ہو گیا؟ کہا حبیب یہ سب بعد کی باتیں ہیں, اہل حرم میں خوشی کا ماحول. ایک مرتبہ اندر کسی نے جا کے کہا بی بی سے, اے بی بی حسین کے بچپن کے دوست آئے ہیں, جناب سلام اے فضا جا میرا سلام کہتے حبیب کو. سلام حبیب تک آیا, حبیب نے امامہ پھینکا, ارے اہل بیت پہ یہ وقت آ گیا, ارے غلاموں کو شہزادیاں سلام کریں.